پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان علی عادل خان آپ کی خدمت میں روح کی غذا پروگرام لے کر حاضر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَنَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نازعات آیت نمبر 40 تا 41۔ اور جس نے اپنے نفس کو ہر بری خواہش سے روکا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ایک غزوے سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاد اکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نفس سے مجاہدہ ہے۔ صوفیہ کرام کا قول ہے کہ مجاہدہ نفس کے بغیر سالک یعنی صوفی، سنت، سادھو کوئی مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا نفس کی مخالفت عبادت کی تمام قسموں کی بنیاد اور مجاہدے کے تمام درجوں کا کمال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نفس کی مخالفت کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ نازعات کی مذکورہ آیات آپ کی خدمت میں اسی پس منظر میں پیش کی گئی تھیں۔ ایک لفظ ہے دوستو جو آج کل کافی استعمال بھی ہوتا ہے، جس کو ہم کمفرٹ زون کہتے ہیں۔ کمفرٹ زون دراصل ایسا ایک حلقہ ہے، ایک ایسا دائرہ اور سرکل ہوتا ہے جس میں آدمی آرام طلب ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، کام چور بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم نکما بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ نکما ہو جاتا ہے، بس وہ جہاں ہے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو اس سے باہر نہیں آنا چاہتا، جبکہ انسان کی کامیابی کی جو شرط ہے اور اس کے عروج کی جو شرط ہے، اس کی کامرانی کی جو شرط ہے، وہ مجاہدہ ہے، محنت ہے، مشقت ہے۔ اب وہ ذہنی بھی ہو سکتی ہے، ذہنی مشقت ہو سکتی ہے، اور وہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی روزی اور اس کے نصیبوں کو، مقدر کو لوح محفوظ میں لکھ کر رکھ دیا ہے، اور جبکہ آخرت کے لیے محنت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بتایا ہے کہ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، مجاہدہ کرنا ہوگا۔ اور دنیاوی مشاغل میں رہ کر دوستو آخرت کے لیے محنت کرنا ظاہر ہے یہ ایک مجاہدہ تو ہے۔ اپنے سماج اور پریوار میں رہ کر یہ آخرت کی تمام کوششیں کرنا، اللہ کے احکامات پر کاربند رہنا، اس پہ جمے رہنا، اس کو قائم کرنا، اس کے لیے تزکیہ نفس اور جہاد بن نفس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہاد بن نفس اور تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری روزی کو آسان فرمائے، اور آخرت کے لیے ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم سب میں جو بیمار ہیں یا ہمارے متعلقین میں، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، اور جو دنیا سے چلے گئے حضرت آدم علیہ السلام سے اور آج تک اور ابھی تک، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آج کی دعا کے معاون ہیں جناب ظہیر عالم انصاری صاحب اور عرفان قریشی صاحب۔ آپ کا میزبان علی عادل اجازت چاہتا ہے، کل انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک آپ اپنے ایمان اعمال کا، اپنے صحت تندرستی، والدین اور ماتحتوں کا بے حد خیال رکھیے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ نگہبان۔